منبر نور پر تشریف فرما علماء اہل سنت برادر کبیر حضرت مولانا طاہر حسین صاحب قبلہ، معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بحری جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے اب تک بڑی بہترین آواز میں آپ حضرات امام صاحب کی زبانی بڑی بڑی اچھی باتیں اور نعتیں سماعت کر رہے تھے۔ کچھ لمحات کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اس مختصر سے وقت میں کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا، آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت کریں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو کچھ سنانے کی۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، پیاسوں کو پلانے والے، بھوکوں کو کھلانے والے، ڈوبتوں کو بچانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے دینے والے، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، حضور نبی کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ کی حسین فضاؤں کا، گنبد و مینار کا تصور کریں اور دل لگا کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر سنائیں۔ اللہم صلی صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم، شعر ملاحظہ کریں، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں۔ یہ وہ پاک اور مقدس جگہ ہے جہاں بادشاہ بھی جھک کے جایا کرتے ہیں۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور بیکار کب ہوتا ہے؟ جب ہم ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ وہاں جانا تو سر جھکاتے ہوئے جانا ہے، وہاں جانا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ جانا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جانا ہے۔ اگر مدینہ جانا ہے تو حضرات محترم دل میں تکبر لے کر نہیں جانا، عاجزی و انکساری لے کر جانا ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور حضرات بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں،
محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضرات اگر نبی کے نام پر بکے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، نبی کے نام پر اگر بکے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا تھا نا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات اور یہ شعر آپ نے بار بار سنا ہوگا، جتنی بار پڑھا جائے اتنا لطف اندوز ہونے کو دل چاہتا ہے۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے گواہ ہے، آپ انشاءاللہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں۔ ارے جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا جو ملتا ہے مدینے میں۔ حضرات محترم آپ ہندوستان میں کچھ بھی خرید سکتے ہیں، لیکن جو مدینے میں ملے گا وہ دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا ہے۔ دربار تو بہت ہے دنیا کے اندر، ہمارے ہندوستان میں بھی غریب نواز کا دربار ہے، اعلیٰ حضرت کا دربار ہے، علاء الدین صابر پاک کا دربار ہے، حضرات خواجہ قطب الدین کا دربار ہے، حضرات محترم کی چھوچا میں دربار ہے، لیکن وہ دربار جہاں آپ جا رہے ہیں وہ دربار ہے جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت بریلی والوں نے کہا ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، آئیے دو تین شعر طرز میں آپ کو سنا دو، تڑپ کے بولا سبحان اللہ، کیونکہ امام صاحب نے بھی تو میرا بھی دل چاہتا طرز میں بھی دو تین شعر پڑھوں۔ مدینے کی تو بات ایسی ہے کہ جتنی کی جائے کم ہے، دل کو مومن کے ٹھنڈک پہنچتی ہے جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بہت پیارا ہے، اتر کر روز مدینے میں جنت یہ کہتی ہے یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، اتر کر روز مدینے میں جنت یہ کہتی ہے یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، تو مدینہ ایسا شہر ہے جہاں پر ہر مانگنے والے کو مانگنے سے زیادہ ہی ملتا ہے، مدینے میں ہر مانگنے والے کو مانگنے سے زیادہ ہی ملتا ہے، اگر وہاں ادنا جاتا ہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، اگر پھول جاتا ہے تو لال بن جاتا ہے، اگر مقتدی جاتا ہے تو امام بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ سیدنا صلی اللہ علی نبی الأمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر سماعت کریں کہ آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، 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 سبحان اللہ۔ کہ آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، کہ آنکھوں میں بس گیا ہے
آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا۔ اور پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ اور یہ شعر خاص ہے، حاصل کلام شعر ہے، سماعت کریں۔ اسٹیج والوں کی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ کی بھی محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، نبیوں میں جیسے افضل شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ اور حضرات یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں کہ جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، کہ جب سے قدم پڑے ہیں پڑے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، شہر میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ اور آخری شعر سماعت کریں، تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ کہ قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاص، قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، کہ قدسی بھی چومتے ہیں قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قسمت پہ جھومتا ہے مدینہ حضور کا، قسمت پہ جھومتا ہے مدینہ حضور کا۔
حضرات قدسی فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ فرشتے بھی وہاں کی خاک چونتے ہیں۔ لفظ خاک جب ذہن میں آ گیا تو میں اپنے پردھان اپنے بزرگ ابرار حسین صاحب کو بتا دوں کہ جب آپ وہاں جائیں تو مدینے کی مٹی ضرور اٹھا کے لائیں۔ مدینے کی مٹی، حضرات محترم، مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوا کے جھونکے صدا دے رہی ہیں، ہوا کے یہ جھونکے صدا دے رہی ہیں، مدینے کا ہم کو پتہ دے رہی ہے۔ اور زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا شفا دے رہی ہے، مدینے میں آقا شفا دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، اور نہ ٹکرا سکیں جس سے نجدی وہابی، نہ ٹکرا سکیں جس سے نجدی وہابی، وہ ہتھیار احمد رضا دے رہے ہیں، وہ ہتھیار احمد رضا دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے۔ ہم نے تو مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ ارے زندگی مانگی ہے کسی نے تو کسی نے جنت، ہم لوگوں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، ہم لوگوں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ اب آپ پوچھو گے نہیں قاری صاحب آپ تو ہندوستان میں رہتے ہو، لیکن ہندوستان میں دنیا چاہتی ہے اپنے وطن میں لوٹ آئے، لیکن تم مدینے کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو میرے پیارے یاد رکھو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر میری نظر ہے، جب ہندوستان میں موت آتی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت مل جائے، پاکستان میں موت آئے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت مل جائے، افغانستان میں موت آئے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت مل جائے، جہنم میں موت آئے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت مل جائے، تو دبئی میں موت آئے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت مل جائے، حضرات مشرق میں موت آئے کوئی گارنٹی نہیں کہ جنت مل جائے، مغرب میں موت آئے کوئی گارنٹی نہیں جنت مل جائے، جنوب میں موت آئے کوئی گارنٹی نہیں کہ جنت مل جائے، شمال میں موت آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت میں ملتا ہے موت آئے یا جنت مل جائے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے نبی کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے، جب کوئی مدینے میں مرتا ہے اور اس کا مقصد جنت البقیع ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو جاتا ہے، اور وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے جو مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہو جائے، جو مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے، جنت ہوتا ہے۔ تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں ہم اور آپ، لیکن آؤ دعا مانگنے کا طریقہ بھی ایک اور بتا دوں۔ دعائیں سب مانگتے ہیں، میں بھی دعائیں مانگتا ہوں، آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے ملاپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، امام صاحب بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی دعائیں مانگتی ہیں، لیکن ہماری جو چوائس ہوتی ہے وہ مانگتے ہیں، جو ہماری چوائس ہوتی ہے وہ مانگتے، جو ہمارا ارادہ ہوتا وہ مانگتے۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، ذرا غور کرو، کتنے لوگ ہیں جو کوئی مراد آباد میں پلاٹ مانگتا ہے، کوئی بینک بیلنس مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، کوئی عظمت مانگتا ہے، کوئی رفعت مانگتا ہے۔ حضرات محترم فجر پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، ظہر پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، عصر پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، مغرب پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، عشاء پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو، ہفتے میں ایک بار اگر مسجد میں جمعہ پڑھنا چاہتے ہو تب بھی مانگتے ہو، ماہ رمضان میں افطار کے وقت مانگتے ہو، روزہ دار ہو تب بھی مانگتے ہو، روزے دار ہو تب بھی مانگتے ہو۔ لیکن حضرات محترم آؤ مانگنے کا طریقہ تمہیں بتاؤں، اگر مانگنا ہی ہے تو مدینہ طیبہ کا طواف مانگو، اگر مانگنا ہی ہے تو مدینے کی گلیوں کی حاضری مانگو، اگر مانگنا ہی ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی قبر انور پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کی دعا مانگو، اگر مانگنا ہی ہے تو داماد رسول عثمان ذو النورین کی قبر کی حاضری مانگو، اگر مانگنا ہی ہے تو صدیق کی صداقت مانگو، فاروق کی عدالت مانگو، عثمان کی سخاوت مانگو، مولا علی کی شجاعت مانگو، اگر مانگنا ہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے شہر میں جانے کی دعا مانگو، اگر مانگنا ہی ہے حضرات۔ لیکن ہم اور آپ
کیا مانگتے؟ سونا چاندی، اور ہماری اور ماں اور بہنیں کہ مجھے سونے کا ہار مل جائے، کچھ بھی نہ ہو تو 5000 والا سوٹ مل جائے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے۔ کوئی نہیں مانگتی کہ مدینہ چلے جائیں یا 5 وقتہ نمازی بن جائیں، ہم اور آپ نہیں مانگتے، لیکن مدینے میں وہی جاتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں۔ پہلے بڑے بڑے دے دو، پھر چھوٹے چھوٹے دے دو یار گلاس میں پانی مانگتے بالکل جی، جگمگ وہی مانگتے ہیں پانی دے دی چھوٹے۔ جو حضور نبی کونین علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، تو وہی مانگتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، وہی نہیں مانگتے، وہ نہیں مانگتے جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں بتاتا ہے۔ کاش ہم نے وہ مانگا ہوتا تو کامیاب ہو جاتے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، لیکن ہم اور آپ ادھر سے سمجھتے نہیں۔ پڑوسی کو دشمن سمجھیں گے، بھائی کو دشمن سمجھیں گے، لیکن جسے قرآن دشمن بتائے اسے نہیں مانتے دشمن۔ قرآن کسے دشمن بتاتا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب ایک شیطان کے چکر میں باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے گا، اگر باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، شیطان ناراض نہ ہو۔ کام ہم سارے شیطانوں والے کرتے، کتنے کام ہیں شادی بیاہوں میں اور بچے کی پیدائش میں، دیگر کاموں میں کتنے ایسے کام ہیں جو ہم اور آپ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بیٹی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، بڑا بھائی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اگر ہمارا رشتہ دار ناراض ہوتا ہے ہو جائے، مسجد کا امام ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن شیطان ناراض نہ ہو۔ لیکن اے زندہ دل مسلمانوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، ایک شیطان کو ناراض کر دو، سارے راضی ہو جائیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک شیطان کو ناراض کر دو، سب راضی ہو جائیں گے۔ کہ ایک شیطان ہے اکیلا تنہا، اور سمجھ لو سب کا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ٹھیکیدار ہے وہ ہمارا اور تمہارا، سب کا اکیلا ٹھیکیدار کہ ان سب سے گناہ مجھے کروانی ہے، ماں اور بہنوں کو دوپٹہ اتار اتار کے مجھے چلانا ہی ہے، بازاروں کی زینت انہیں بنانا ہی ہے، گھر میں بھائی موجود ہے، بہن موجود ہے، گھر کے اندر باپ موجود ہے، لیکن مجھے بازار جانا ہی ہے۔ حضرات تو یہ شیطان ہے جو سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اللہ نے اسے طاقت بھی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرما دیا جا ابلیس تو جتنی چاہے کوشش کر لے، جو میرا ہوگا وہ تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو میرا ہو جائے گا وہ تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب آپ شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہو تو یہ اندازہ لگاؤ کہ تم کس دائرے میں کھڑے ہو۔ یاد رکھو اگر شیطان کے کہنے پر چلو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور اگر رب کے کہنے پر چلو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو ہمیں تو جنت میں جانا ہے نا، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ حضرات محترم، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، اے حبیب جس میں تو پیدا ہوا ہے۔ قسم اٹھائی ہے اللہ نے اس شہر کی جس میں میرے نبی موجود ہیں، اس شہر کی جس میں میرے نبی پیدا ہوئی۔ فرمایا اے میرے حبیب قسم ہے، اٹھاؤ قرآن کا 30واں پارہ سورہ بلد پڑھو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے
نے اعلان کر دیا قسم ہے مجھے اے حبیب اس شہر کی جس میں تو پیدا ہوا ہے، جس میں تیری جائے پیدائش ہے، اے محبوب جہاں تیرے قدم پڑتے ہیں تیرا رب اس شہر کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ کتنا مقدس ہے مدینہ، کتنا مقدس ہے مکہ۔ متائے اشک نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، متائے اشک نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، انہیں بچا کے رکھ طیبہ کی رہ گزر کے لیے۔ یہ جو اشک بہاتے ہیں نا یوں ہی رونا دھونا دنیا بھر کی باتیں ادھر ادھر کی، فرمایا متائے اشک نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، انہیں بچا کے رکھ طیبہ کی رہ گزر کے لیے۔ اور تڑپ تڑپ کے مدینے میں ہم کو جینا ہے، تڑپ تڑپ کے مدینے میں ہم کو جینا ہے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے۔ حضرات محترم اور مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو۔ ارے زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو۔ اور بعد مرنے کے مہک اٹھیں لہب کے گوشے، بعد مرنے کے مہک اٹھیں لہب کے گوشے۔ مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں۔ دنیا میں تو بڑا خطرناک سینڈ چل گیا، خوشبو بدبو میں سے بھی خوشبو نکال رہے ہیں لگاتے بڑا خطرناک سینڈ ہے دنیا کے اندر۔ اگر کتنے گناہ گار بھی ہے نا تو مارے گا دو ادھر سے اور دو ادھر سے خوشبو نکل گئی۔ لیکن میں مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میاں، اگر زیادہ گناہ کیے اللہ کی زیادہ نافرمانیاں کی تو کتنی بھی خوشبو لگا لے مرنے کے بعد سوان ضرور نکل جائے گی، منہ ضرور بگڑ جائے گا، چہرے کا جغرافیہ ضرور خراب ہو جائے گا۔ یہ چہرہ دنیا میں کتنے کریم پاؤڈر لگا لو، کتنے ہی ٹوب لگا لو، اگر نیک اعمال نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھی تو یاد رکھو یہ کالا پڑ جائے گا۔ کتنے لوگ آتے ہیں مرنے کے بعد تمام رشتہ داریوں میں فون کر دیا جاتا آ جاؤ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد صاحب گزر گئے، دوست گزر گئے، بھائی بہن، لوگ آتے ہیں چلو یار ان کا چہرہ دیکھائیں، کیا کہتے ہیں چلو ان کا چہرہ دیکھنے آئیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا چلو پیر دیکھائیں، کوئی یہ نہیں کہتا چلو ان کے پیر دیکھ لیں گے، ہاتھ دیکھ لیں گے، ہر کوئی یہی کہتا چلو منہ دیکھائیں گے، ان کا چہرہ دیکھائیں گے، ان کی صورت دیکھائیں گے۔ ایسا کیوں؟ اسی لیے اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے جاؤ آج میرا بندہ اس دنیا سے گزر گیا، اس نے